ماہ مبارک رمضان کے آخر میں جی شب عید جب آتی ہے تو آپ مالی اعتبار سے کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ فطرہ نکالتے ہیں نہیں ان کا؟ بالکل نکالتے ہیں۔ ہر مومن کو دیکھے زکوٰۃ فطرہ ضرور نکالے گا. کیوں؟ کیونکہ مقدار کم ہے، کیونکہ مقدار کم، اور اس کو ڈر یہ لگا رہتا ہے کیونکہ روایت نے کہا اگر فطرہ نہیں دو گے روزہ قبول نہیں ہوگا. اب 30 دن محنت کر چکا ہے بیچارہ، صحیح بات. اب اس کے ذہن میں لگتا ہے 50-100 روپے کی وجہ سے میرے پورے 30 دن کی محنت ضائع ہو رہی ہے، تو وہ نکال دیتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ سال کے آخر میں اگر خمس نہیں دو گے تو پورے سال کی تمہاری عبادت ضائع ہو جائے گی. تو یہی ایک سوال میں کر لوں، اگر کہ ہر عمل کی ایک الگ الگ جزا ہے، جی ہم نماز اگر نہیں پڑھ رہے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا. جی. ہم خمس نہیں دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی سزا ملے گی، لیکن ہمیں نماز کا ثواب ملے گا. اگر نماز اس پیسے میں، کس اگر پیسے میں؟ وہ لباس جو ہم دیکھیے، نماز کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا لباس مباح ہونا چاہیے. پاک ہونا چاہیے. نا پاک الگ ہے، مباح الگ ہے. کیا فرق ہے؟ پاک یہ کہ اس میں کوئی نجاست نہ لگی ہو، ٹھیک. خون نہیں لگا ہے، کوئی بھی نجس چیز ٹھیک نہیں. سمجھ گئے. اب مباح یعنی آپ کو حق ہو اس لباس کو پہننے کا. اچھا. آپ نے کسی کا مال، مثلا کسی کا لباس چوری کر لیا، پاک ہے، کوئی نجاست نہیں لگی ہے، اچھا مباح نہیں ہے. لیکن مباح نہیں ہے، آپ اس کے اندر تصرف نہیں کر بہت سکتے، خوب. آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو اٹھا لیجئے بغیر جس کا مال ہے اس کی اجازت کے. تو یہ جو پیسہ ہے پہلے بیان کر دیا گیا ہے، جو مال و دولت ہے کس کا ہے؟ خدا کا ہے، اور اس کے رسول. ہم امین ہیں اس کے. ٹھیک. اب خدا یہ کہہ رہا ہے میں اس وقت تمہیں اجازت دوں گا کہ اس کو پہنو جب تم اس کا خمس نکال دو گے. ابھی روایت پڑھی آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کی. تو اب جب یہ لباس ہی مباح نہیں ہے، آپ رو رو کے نماز شب اس کے اندر پڑھیے، قبول نہیں ہونے والی. بالکل آپ یہ مباح نہیں ہے بھائی. جب لباس ہی نہیں مباح ہے تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ گھر آپ نے خریدا، جی ہاں، 50 لاکھ کا گھر خریدا، بہت اچھا، اور اس کے اندر آپ نے ایک کمرہ بہت اچھا مخصوص کر دیا کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہے. لیکن جب پتہ چلا اس پیسے سے گھر خریدا گیا جس کا خمس نہیں دیا گیا ہے، جی جی جی، پڑھتے رہیے آپ نماز، کیونکہ مکان بھی مباح ہونا چاہیے. واہ. جس مکان میں آپ نماز پڑھ رہے وہ مکان بھی مباح ہونا چاہیے. یہ مباح ہے؟ مباح نہیں ہے. بھائی دیکھیے، واجب کو ترک کرنا کیا ہے؟ حرام. بات ہی ختم. خمس واجب؟ ہاں واجب. خمس واجب، ہاں. ترک کیا آپ نے تو حرام کام کر حرام. دیا. اچھا حرام کام انسان کر رہا ہے اپنی زندگی میں تو کہاں سے توقع ترقی ہو؟ اچھا یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں فلاں کھانا حرام ہے، اگر خمس نہ نکال رہے تو یعنی ہم کیا حرام کھا رہے ہیں؟ بے شک حرام کھا رہے ہیں، پھر کیا حلال کھا رہے ہیں آپ؟ اچھا. بھائی جس پیسے سے یہ کھانا خریدا گیا ہے، جی. اس پیسے میں دیکھیں ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ جو پیسہ جس میں خمس نہیں دیا گیا، امام محمد باقر علیہ السلام کے اعتبار سے آپ اس میں ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں لگا. جب نہیں لگا سکتے تو کیسے آپ اس پیسے سے کھانا کھا رہے ہیں؟ کیسے اس پیسے سے آپ جو ہے نماز میں استعمال کر رہے ہیں؟ کیسے اس پیسے سے آپ عزاداری کر رہے ہیں؟ اوہ. کیسے کر رہے ہیں جب آپ کو حق نہیں ہے؟ اگر ہم خدا، رسول اور اہل بیت کو کچھ سمجھتے ہیں تو بہرحال یہ باتیں ہمارے سامنے دو چار کی طرح روشن ہیں. اگر نہیں سمجھتے ہیں تو نہیں سمجھتے.